إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامل دین سے نوازا ہے، وہ دین جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تمہارے اس دین سے اور اس اسلام کے بطور دین ہونے سے میں راضی ہو چکا ہوں اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی دین کے سلسلے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہی۔ اسی طرح اس دین کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کی حفاظت سے مراد ہے پورے دین کی، پورے شریعت کی حفاظت۔ اس میں قرآن کے الفاظ بھی آ گئے، قرآن کے معنی بھی آ گئے، قرآن کی تشریحات بھی آ گئی اور قرآن کی تفسیر بھی آ گئی، اور ظاہر ہے کہ پورا دین اسی قرآن کے آگے پیچھے گھومتا ہے، تو لہٰذا پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اور جیسے یہ دین کامل ہے، ایسے ہی یہ دین جس کے ذریعے سے آیا ہے اور جن کے واسطے سے ساری انسانیت کو پہنچا ہے، میرے مراد اس سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ساری انسانیت پر شفقت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، جن کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جن کو اللہ کا داعی بنا کر بھیجا گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ آپ روشن چمکتا ہوا ستارہ ہیں، آپ ایک ایسا ستارہ ہے کہ جب ان کی روشنی میں اگر کوئی زندگی گزارنا چاہے تو وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگا۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جن کو سب سے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا، بہترین رول ماڈل بنا کر بھیجا، تو ایسی ذات کو بھیجا کہ جنہوں نے اس دین کی تکمیل کی ہے اور اس دین کے آخری رسول ہونے کا اعلان کیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ کو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کو کامل اور مکمل بنایا گیا۔ آپ کو اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے جسم اور جسمانیت کے اعتبار سے بھی ایسا بنایا کہ آپ جیسا کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ اجمل، سب سے زیادہ اکمل، سب سے زیادہ خوبصورت ترین اگر کائنات کی کوئی مخلوق ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور صرف یہ ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اصل انسان کی قیمت لگائی جاتی ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے اوصاف سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے زیادہ اعلیٰ، کردار میں سب سے زیادہ نمایاں، اور آپ کی پوری سیرت اس پر گواہ ہے۔ اور صرف ایمان والے اور مسلمان اور آپ پر جان نچھاور
نچھاور کرنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو بطور نبی کے تسلیم نہیں کیا لیکن بطور کامل انسان کے وہ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ بے شمار ایسے غیر ایمان والوں کے واقعات ملتے ہیں، ان کی کتابوں میں اس بات کا اعتراف ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانیت میں سب سے زیادہ کامل ترین ذات سمجھی جاتی ہے، بلکہ جن لوگوں نے پوری انسانیت کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھا اور اس میں درجہ بندی کی اور 100 لوگوں کا انتخاب کیا، The 100 کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور خود عیسائی ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت کا نام انہوں نے لکھا وہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کہ انسانیت کی کامل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو لہٰذا اس بات پر ایمان والوں کو فخر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں اس وجہ سے کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس وقت پورے ملک کا جو ماحول اس وقت ایک طرح سے اشتعال انگیز بنایا ہوا ہے اور زہر آلود بنایا ہوا ہے کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی اہم ترین شخصیت، کہ وہ شخصیت کے جن کے اوپر ہماری جان و تن فدا ہے، جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں۔ مسلمان ہر چیز کے بارے میں ظلم برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ سننا بھی ہمارے صرف یہ کہ ایگو کا یا انا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ تم کو پسند کرے تو فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کہ میری اتباع میں اللہ کی محبت بھی ہے اور تمہاری مغفرت بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور آپ کی ازواج ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ امہات المؤمنین ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جن کا مرتبہ سب سے اونچا بنایا اور اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا ساری کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ جن کا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو لہٰذا ان سے متعلق کسی کی گندی زبان سے الفاظ کا نکل جانا ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہے، اور خود ہمارے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو برا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اگر آخری درجے میں کم سے کم برا سمجھتے ہیں تو ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچنی چاہیے، اور یہ کہ کم سے کم آخری درجے میں یہ ہمارے ایمان کا کمزور ترین حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کی تکلیف محسوس ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو ہمارا ریئیکشن، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اندر جس بات کی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم خود اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کتنی باتیں جانتے ہیں، کتنی آپ کی زندگی کو ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو لوگ ہیں، یعنی آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر ہمیں معلومات ہیں، اگر اس سلسلے کی تعلیمات ہیں تو پھر وہ ہماری زندگی میں کتنی ہیں، اس لیے کہ سیرت تو اپنانے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ربیع الاول کے جلسے کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے ہے۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا آپ سے متعلق افراد پر اگر شبہات کیے جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اگر پھیلائی جاتی ہے تو ہماری طرف سے اس کے تدارک کا کیا انتظام ہے؟
ہم نے کتنی مرتبہ اس بات پر غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو باتیں کہی جاتی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کہی گئی بلکہ اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے، اور شاید اللہ نہ کرے لیکن شاید ایسا بھی ہوگا کہ آئندہ بھی کہا جائے گا، تو کیا ہم ہر مرتبہ صرف مشتعل ہو جائیں گے؟ کیا ہم صرف ہر مرتبہ اس پر جو ہے اپنا سختی کے ساتھ رد عمل دکھائیں گے اور اسی پر بات ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، جب رد عمل ہوگا اور اس کے خلاف جب جو ہے جلسے جلوس نکالے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے جلسوں کو اور زیادہ اشتعال دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اگر پرامن بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش ہوگی، اور جس کا نمونہ ہمارے سامنے تھا کہ ایک جگہ پر گزشتہ جمعہ کو وہاں سے جلوس نکلا اور محبت رسول کے نام پر ہی نکلا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو رسول ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو ان کے نام پر نکلنے والا جلوس کوئی امن کو خراب کرنے والا جلوس نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسی میں پھر پتھراؤ پیش آیا، اسی میں پھر جو ہے حراستیں پیش آئی، اسی میں پھر جیلوں میں جو ہے مسلمانوں کو ہی ڈالا گیا۔ تو کیا ہم اسی طرح کرتے رہیں گے؟ ایک طرف تو یہی بات ہوگی کہ ہم ناموس رسالت کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کریں گے، یقیناً یہ جذبہ بہت اچھا اور صد آفری ہیں ایسے جذبات پر، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق تمام چیزوں کو، تمام پہلوؤں کو ہم کو جاننا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح جو فرمائے تھے وہ کس وجہ سے فرمائے تھے۔ تو لہٰذا اول نظر میں نہیں بلکہ نا انصافی کے ساتھ جو دیکھے گا وہ تو یہی کہے گا کہ اتنے سارے نکاح کیوں کیے۔ ایک عام انسان پر قیاس کرتے ہوئے اس کے ذہن میں غلط باتیں آئیں گی، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اگر سامنے ہوگی کہ آپ سب سے پہلے نکاح فرماتے ہیں 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت سے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کا اس سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، اور عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں۔ اگر جو ہے خدا نخواستہ اگر کوئی غلط ارادہ ہوتا یا آپ کی سیرت پاک میں کسی طرح کی یا آپ کی زندگی میں اگر کوئی کمی ہوتی تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی 25 سال کا نوجوان اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہو ان سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور پھر 10 سال مزید نبوت کے بعد اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہتی ہیں۔ آپ کے حیات میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یعنی تقریباً 50 سال کی عمر تک آپ ایک ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو آدمی کا عین شباب کا زمانہ ہوتا ہے وہ تو ایک بیوی کے ساتھ گزرا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پھر آپ نے متعدد نکاح کیے، اور خاص طور سے مکہ میں رہتے ہوئے تو 2 ہی نکاح کیے۔ اما خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا گیا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول اب آپ کو نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان ایک مرد بغیر عورت کے اس کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی، اور یہ تو کامل ترین شخصیت تھی۔ فرمایا آپ کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے، رفیق حیات کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ کون ہے؟ کہا کہ 2 رشتے میرے پاس ہے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھی، یعنی 50 سال کے آس پاس ان کی عمر تھی، اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور رشتہ ہے جو آپ کے اپنے بھائی کا رشتہ ہے، آپ کے اپنے بھائی کی بیٹی ہے۔ فرمایا کہ کون؟ کہا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے کہ جس کا کسی سے ابھی تک نکاح نہیں ہوا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے پیغام پہنچا دیں، حضرت ابو بکر تک بات پہنچی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو منہ بولا بھائی بنا دیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ سگے بھائی جیسا سلوک ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ تو آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی بھتیجی سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہے، حقیقی اور سگے بھائی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے۔ چنانچہ مکہ ہی میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک کیا تھی، اسی پر سارا اعتراض ہے، اسی پر سارا جھگڑا ہے۔ تو اس لیے دیکھیے اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک کیا تھی۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جس وقت نکاح ہوا ہے 16 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی ہے یعنی مدینہ منورہ جانے کے بعد رخصتی ہوئی ہے تو 18 سال کی عمر تھی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، وہ یہ کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ تو لہٰذا اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں برائی کے کلمات ان لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں جن کے دل و دماغ میں برائی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر یہ سیرت سامنے ہوگی کہ 50 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد کیا کوئی خواہشات کے لیے نکاح کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ نے جو متعدد نکاح فرمائے ہیں وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کیے ہیں۔ تو بہرحال اگر پہلے قول کو لیا جائے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک رخصتی کے وقت 18 سال تھی، نکاح کے وقت 16 سال تھی، تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ہمارے ہندوستانی قانون کے اعتبار سے بھی ابھی تک 18 سال عمر تھی نکاح کی لڑکیوں کے لیے، اب بڑھا کر اس کو 21 کر دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کی یا لڑکوں کی نکاح کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو دیکھیے قدرت نے اور فطرت نے انسانوں کے اندر نکاح کی عمر کو طے کر دیا ہے، اور وہ ہے بلوغت کو پہنچ جانا، کہ اگر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے یا لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کی فطری اور قدرتی عمر ہوتی ہے نکاح کرنے کی، کہ اس کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو ہے مختلف ملکوں نے الگ الگ قانون بنا رکھے ہیں، تو آج کے زمانے کے قانون کو لے کر ہم 1400 سال پہلے کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ جو قانون بنائے گئے ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ چند سال تک تو ہمارے یہاں پر یہ تھا، کئی سال تک یہ تھا کہ 18 سال لڑکی کی عمر ہونی چاہیے نکاح کی، لیکن اب 21 سال کر دی گئی۔ پتہ نہیں بعد میں چل کر کیا ہوگا، 25 سال ہوگی یا 30 سال ہوگی یا پھر 15 سال دوبارہ کی جائے گی، کچھ نہیں پتا ہے، تو قانون تو بدلتا رہے گا۔ لیکن جو ہے اگر فطرت کو دیکھا جائے تو بلوغت یہ انسان کی نکاح کی عمر کی علامت ہوتی ہے، اور عرب کے ماحول میں خاص طور سے گرم ماحول میں خط سرطان پر جو ملک واقع ہے، ایکویٹر پر جو ملک ہوتے ہیں کہ وہ گرم ملک ہوتے ہیں، وہاں پر جلدی سے بالغ ہو جانا ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 سال کی عمر میں اگر مان بھی لیا جائے، اگر جو ہے 18 یا 19 سال مان لیں تب تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر 9 سال مان بھی لیا جائے تو آپ کی بلوغت کے بعد ہی آپ کی رخصتی ہوئی ہے، اور یہ اس زمانے میں عام بات ہوا کرتی تھی۔ اور صرف اس زمانے کی بات نہیں بلکہ ہم برادران وطن اور ہندوازم کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، سناتن دھرم کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس وقت میں کر لے جب تک کہ وہ بغیر کپڑے کے گھومتی ہے، یعنی بچی ہے تبھی تک اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی بچی بالغ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کا باپ اس کا نکاح نہیں کرتا ہے تو اس کا پاپ اور اس کا گناہ اس کے باپ کے سر پر ہوگا۔ یہ ہندوؤں کی اور ہندوازم کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جو ہے شری رام جی کو اگر دیکھ لیا جائے اور ان کی بیوی سب کو پتا ہے سیتا تھی، تو اگر جو ہے ان کی عمر کو دیکھا جائے تو ان کی کتابوں کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے کہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ہو چکی
کی تھی 6 سال کی عمر میں، یہاں پر تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہو رہا ہے اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس زمانے کے اعتبار، اسی طرح جو ہے عیسائیت کے اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو ان کے جو ہے حاملہ ہونے کی عمر جو ملتی ہے وہ 12 سال یا 13 سال ملتی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ عام رواج تھا۔ اس زمانے کی بات کیا ہے، آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے آپ اٹھا کر دیکھیں، خود ہمارے ملک میں اور ہمارے علاقوں میں جو نکاح ہوتے تھے وہ جو ہے کم عمری میں، کم عمری نہیں کہا جائے گا بلکہ بلوغت کے بعد فوراً نکاح کر دینا یہ عام رواج تھا۔ اب چونکہ جو ہے ایجوکیشن اور پتہ نہیں کیا کیا جو لوازمات ہم نے اپنے اوپر ڈال دیے ہیں، اس کی وجہ سے نکاح کی عمریں اب مؤخر ہوتی جا رہی ہیں اور جو ہے تاخیر سے نکاح ہوتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اس کے مفاسد اور اس کی وجہ سے اس کے جو ہے برائیاں بھی معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے بلوغت کے بعد نکاح کرا دینا یہ عام سی بات تھی۔ اور پھر ایک بات، اگر یہ کوئی عیب کی چیز ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لوگ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا اعتراض کرتے، اس لیے کہ وہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، کوئی موقع چوکنے نہیں دیتے تھے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کیا جائے۔ ہر موقع پر کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا اور پتہ نہیں کبھی کیا کیا کلمات اور الفاظ کہے، کہ لیکن کبھی بھی عرب کے ماحول میں یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 9 سال کی عمر میں کیسے نکاح کیا، اس لیے کہ وہاں پر یہ بات عام تھی۔ اور پھر انگریزوں سے پہلے 1400 سال کی تاریخ میں، 200 سال یا 300 سال پہلے انگریزوں نے اس اعتراض کو اٹھایا ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ کیچڑ کبھی نہیں اچھالا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی مغربی قانون، مغربی تہذیب کے اعتبار سے جیسے جو ہے اس وقت یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ نکاح سے پہلے اگر لڑکا لڑکی ساتھ رہنا چاہے تو یہ رہ سکتے ہیں، ان کا صرف آپس میں رضامندی کافی ہے، ان کا آپس میں کنسرن کافی ہے، ان کے آپس کی رضامندی ہو تو یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن اگر آپ ہی کی بات کو تسلیم کیا جائے اور اگر کنسرن کو بنیاد بنایا جائے، رضامندی کو بنیاد بنایا جائے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہوا ہے تو یہ بھی راضی ہے، ان کے والدین بھی راضی ہیں، اور پھر ایسا نہیں کہ اس وقت میں راضی، بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اس نکاح پر اخیر تک فخر کیا کرتی تھی کہ میں اکیلی وہ بیوی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہی گئی، نکاح ہوا کنوارے پن کی حالت میں، اور کسی سے نکاح کنوارے پن کی حالت میں نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ شفقت اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بشری تقاضے سے ازواج مطہرات میں اگر کبھی کچھ اونچ نیچ ہو بھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عائشہ کے سلسلے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ واحد بیوی ہے کہ جن کے لحاف میں مجھ پر وحی اترتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہاں پر کنسرن بھی پایا جا رہا ہے والدین کا، خود اماں عائشہ کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو تمہارے اپنے اصول اور قانون کے اعتبار سے بھی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب دماغوں میں گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد زبان سے ایسی ہی بکواس نکلتی ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ ایجوکیٹ کرے، اپنے آپ کو پتہ ہو کہ بھئی یہ ساری چیزیں کیوں پیش آئی تھیں اور کیا یہ واقعات اعتراض کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یا رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو رہی ہے تو وہ ان کے اپنی رضامندی سے ہے، اس وقت کا ماحول ہے اور اس وقت میں کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اور اگر دوسرے قول کو لیا جائے کہ ان کی عمر 16 سال کی تھی نکاح کے وقت اور 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ حکمت بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اما عائشہ سے کم سنی میں یا کم عمری میں نکاح اس وجہ سے کیا کہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اور آپ کی تعلیمات کو کون سب سے زیادہ اخذ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یا صحابہ باہر کی زندگی تو دیکھ سکتے ہیں، اندر کی زندگی، گھریلو زندگی کو نہیں جھانک سکتے، تو لہٰذا ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جو بالکل جس کا دل و دماغ صاف و شفاف ہو، جس نے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو نہیں دیکھا ہو اور براہ راست مشکات نبوت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے استفادہ کر سکے۔ اس لیے کم عمری میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا، ورنہ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دوسرا بھی الزام لگتا تھا منافقین کی طرف سے، تو قرآن جو ہے ان کی برات میں نازل ہوا، فرمایا کہ جو لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اس کو برا نہ سمجھے، یہ جو ہے آپ کے لیے خیر ہے۔ یہ کہا کہ آپ کے لیے خیر ہے۔ خیر کیا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت جمے گی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے چند ملکوں نے ایک ساتھ متحد ہو کر، مسلمان ملکوں نے، حالانکہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی داستانیں بہت پرانی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ چند ملکوں نے آ کر جب اعتراض جتایا اور چند ملکوں نے آواز اٹھائی تو پھر جو ہے اپنے الفاظ کو واپس بھی لینا پڑا، کارروائی بھی کرنی پڑی۔ یہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت۔ کاش اگر امت مسلمہ اپنے تمام مسائل میں اس طرح سے متحد ہو جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ تو لہٰذا اس جو ہے برے واقعے میں سے ایک اچھائی یہ نکلتی ہے کہ امت کا متحد ہونا اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر بھائی جو ہے باطل پرستوں کے لیے مال سب سے بڑا خدا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب مال پر زد پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد سب چیزیں ٹھکانے پر آ جاتی ہیں، ساری عقلیں ٹھکانے پر آتی ہیں۔ جب چند ملکوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو پھر خود بخود ساری چیزیں، کاروائیاں صحیح طور سے ہونے لگیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج بھی یہ سوئی ہوئی امت کے اندر یہ طاقت ہے کہ تھوڑی سی بیدار ہو جائے تو پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حکومتیں بھی ہل سکتی ہیں۔ تو بہرحال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا ان جیسی پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر جو لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ جو ہے پاک باز عورتیں یعنی ازواج مطہرات یہ اللہ کے رسول کے لیے یعنی پاک باز مردوں کے لیے ہے، اور پاک باز مرد یہ پاک باز عورتوں کے لیے ہے، اور یہ بات جو باتیں کہتے ہیں اس سے اللہ اس کے رسول بری ہیں اور ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنے والے چند شر انگیز لوگ ہیں اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے غیر ایمان والوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی کہ جن تک صحیح دعوت نہیں پہنچی ہے۔ تو لہٰذا ان تک دعوت کا پہنچانا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ جب خود ان باتوں کو سمجھیں گے تو دوسروں کو پہنچانا، دوسروں کو تسلی بخش جواب دینا یہ آسان ہو جائے گا۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے اشتعال میں آ جاتے ہیں اور اگر ہم جو ہے قانون کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو دیکھیے کہیں نہ کہیں ہم ہی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور جہاں تک جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے اور آپ اپنے کام میں لگ جائیے۔ اپنا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، تعلیم حاصل کرنا اور دعوت کے لیے تیار ہونا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے کہ ان تک اس کی دعوت کو پہنچانا ہے اور رحم دلی کے ساتھ جو ہے ان تک دعوت کو پہنچانا ہے۔ اور پھر یہ کہ سیرت کو اپنانا
اپنانا، سیرت کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا اور اس کی تعلیمات دوسروں تک لے کر جانا یہ ضروری ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے اس طرح کے کلمات کہے ہیں، یہ چند لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ضرور ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم کو کچھ کرنا ہے تو ہم قانونی لڑائی لڑیں، بجائے جو ہے سڑکوں پر آنے کے اور جو ہے اشتعال انگیزی میں کوئی کام کر دینے کے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم قانونی لڑائی ضرور لڑیں۔ تو ایسے نوجوان ہمارے یہاں پر ضرور تیار ہونا چاہیے کہ جو اس سلسلے میں آگے بڑھیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جوش کے کاموں میں تو ہم سب آگے آ جاتے ہیں، لیکن جو ہوش والے کام ہوتے ہیں، دیر پا کام ہوتے ہیں، جسے ٹائم لگتا ہے، جس کے لیے جان مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں پر ہمارے قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کرنے کے کام کریں اور نہ کرنے کے کام کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ خود بخود اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خود اللہ تبارک تعالیٰ انجام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے ہیں اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر بھی لعنت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب کا انتظام کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان چند لوگوں سے متاثر نہ ہوتے ہوئے اپنے کاموں میں لگیں، ورنہ یہ کہ اگر ہم بھی مشتعل ہو جائیں گے تو یہ ان کے پلان کا حصہ ہے، یہ ان کے پلان کا حصہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے جوش بھرا جائے اور غصہ بھرا جائے، اور پھر آپ غصے میں کوئی کام کریں اور اس پر پھر آپ کی پکڑ کر لی جائے۔ تو لہٰذا ہم ان کے کام کو، ان کے پلان کو پورا کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہوش اور حواس کے ساتھ اور سیرت کی روشنی میں ہم قدم اٹھانے والے بنیں۔ تو اس سے انشاءاللہ ہمیں ذاتی طور پر بھی فائدہ ہوگا اور پوری قوم اور امت کی حیثیت سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام کی محبت کو اپنے حرز جاں بنائیں، اپنے ایمان کا حصہ بنائیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔